یہ لشکر حسین ہے، یہ لشکر امام ہے۔ مولا نہیں جانتے تھے کہ انسان بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے گا، مگر آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امام کو نہیں پتا تھا کہ یہ اسپیس شٹل بنائے گا انسان؟ امام نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ امام جانتے تھے کہ انسان ترقی کر کر اپنی آسائش کا ہر سامان مہیا کر لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں جو بیان ہے وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے، مگر کیونکہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں صرف کہ جی قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب نہج البلاغہ ہے کہاں ہے؟ شیلف میں ہے۔ قرآن بھی شیلف میں ہے، نہج البلاغہ بھی شیلف میں ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو قرآن کھول لیتے ہیں، رسم ہے ہی نہیں، ورنہ نہج البلاغہ بھی کھول لیتے ہم لوگ۔ کاش کے رسم ہوتی، حد اقل کسی کے مرنے پہ ہی نہج البلاغہ کھل جاتا۔ نہیں، جو قرآن زندے کو ہدایت نہیں دے پا رہا، آپ قرآن مردے کو اس سے ہدایت دیں گے؟ عزیزان محترم، قرآن جاویداں معجزہ ہے، مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس قرآن کو جتنا اپنی زندگی میں لیں گے وہ ناطق قرآن اتنی زندگی میں سمجھ آئے گا۔ دونوں قرآن برابر ہیں، مگر رسول خدا نے کیا کہا کہ میں تمہارے لیے دو گران بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اطرت۔ جس نے ان دونوں کو پکڑا وہ مجھ تک پہنچے گا۔ اب آپ ایک کو چھوڑ دیں، ایک نے ایک کو پکڑ لیا، ایک نے ایک کو پکڑ لیا، اور دونوں اسی چکر میں کہ میں پہنچوں گا، بولے کہ میں پہنچوں گا۔ ادھر تو پھر چانس ہے پہنچنے کا، ادھر بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں وہی لطف کرتے ہیں تو پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ ایک آنسو کا قطرہ بھی بعض اوقات جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کمال ہے، آپ درک کریں کہ بعض زیارتوں کے لیے، کیونکہ بہرحال میں طالب علم ہوں، قوم سے تعلق ہے میرا، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا لطف ہے زندگی کے اوپر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عجیب حدیث ہے، ایک تبرکاً ایک حدیث اس پاک ہستی کے لیے کہ جو بھی زیارت کرے جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ یعنی آپ صرف تصور کریں معرفت کے لیے کہ جس کی زیارت کا وجود میرے جیسے شخص پر جنت کو واجب کر دے، وہ خود کیا ہوں گی۔ یعنی ہر زائر پر جنت کی واجب ہونے کو زیارت اس بات دے رہی ہے، وہ خود ہستی کیا ہوگی۔ عزیزان محترم، اہل بیت کو جب تک زندگی کو شامل نہیں کریں گے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ کمال تک پہنچنے کے لیے اہل بیت ہی کو اپنی زندگی کے ہر طرف استعمال کرنا پڑے گا۔ نہ صرف مجلس میں آئے اہل بیت کو مانے، منت مان رہی ہو تو اہل بیت ہوں، دعائیں ماننی ہو تو اہل بیت ہیں، بس نہیں۔ عزیزان محترم، ساری زندگی اہل بیت سے مانگتے ہی رہیں گے کیا؟ دیں گے کب ان کو؟ وہ تو کریم ہے، ان کے در پر تو کوئی سوالی آج تک خالی ہاتھ گیا ہی نہیں۔ لطف انہیں کا یہ کرم ان کا یہ عطا انہوں نے کیا، انہوں نے دشمنوں کو عطا کیا اپنے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حجت الہی ہیں، وہ کیسے کسی کو خالی ہاتھ بھیج سکتے تھے؟ مگر میں کیا لے کر آ رہا ہوں ان کی خدمت میں؟ بس ذہن میں ہوتا، میں سے زیادہ آپ کو تفکر فکر میں نہ ہو سکتا۔ اب آپ کل سے آپ ٹینشن میں آ جائیں کہ تو 14 دن ان کو سننا پڑے گا، اتنے دن تک تو بہرحال اب کچھ تو کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، مجھے اس کو خوش کرنا ہے جو وارث ہے، اس ٹائم دیکھ رہا ہے۔ وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں فلانی جگہ فلانے لوگوں میں بھجوایا تھا، تم نے ان کو کیا کہا، تم نے کتنا فرض انجام دیا۔ عزیزان محترم، پتھر کھائے، نبیوں نے پتھر کھائے، آروں سے کاٹ دیا گیا انبیاء کو، مگر اپنے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر نفس ہی کی خواہشات تھی تو پھر اور بہت کام ہے زندگی میں کرنے کے لیے۔ پھر یہ کرسی، یہ ممبر جو ہے
یہ نفس کے لیے نہیں بنا، یہ حق کے لیے بنا ہے، اور یہ حق وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے رسول خدا کو یہ کہہ دیا کہ اے رسول اگر تم نے اس کو بیان نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ رسول کو رسول نے کیا کہا؟ بلغ ما انزل علیک، ہم نے جو تمہیں کہا اس کو ابلاغ کرو، خوف مت کرو، دشمن سے نہ ہٹو، بیان کرو، چاہے تنہا رہ جاؤ۔ جانے محترم خوب تنہا رہ جائے آدمی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے لوگوں نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انکار کیا، کتنے دشمن پیدا ہو گئے، مگر کیا ولایت کم ہوئی؟ کم نہیں ہوئی۔ تو ولایت حقیقت کے وجود ہے، کائنات ہے، اسے آپ کہاں سے ہٹا سکتے ہیں اس کو؟ لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ خون چاہیے کہ جو اپنی ذاتوں میں جوش مارتے ہوں اس ولایت پر، وہ چاہیے، وہ عزیز چاہیے۔ میں جب سے کربلا